نور نظر پیر سید حبیب شاہ صاحب جیلانی تشریف لاتے ہیں اور بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ندیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل کے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے اج اس سید پیر ولایت علی شاہ جی دا اج اس سید پیر ولایت علی شاہ جی دا تائیں دوست ڈیرے جمائے ہوئے نے اج اس سید پیر ولایت علی شاہ جی دا تائیں قادریاں ڈیرے جمائے ہوئے نے خواجہ صاحب بو علی کلندر فرید بابا سچ پوچھو تے داتا صاحب تشریف لے آئے ہوئے آج اس سید پیر ولایت علی شاہ جی دا ٹائیں قادریاں ڈیرے جمائے ہوئے نے خواجہ صاحب تے بابا فرید اونا سچ پوچھو تے داتا صاحب اتھے تشریف لے آئے ہوئے
سچی غوث پاک تشریف تشریف لے آئے انہیں جس دا عرص ہوئے وہ موجود ہونگا جس دا عرص ہوئے وہ موجود ہونگا او مراجہ تو بغیر کی کدھے جنج ہوئی ایسی بھی گا نہیں نا کدھے جنج مراج نہ ہوگا تو جنج بھی کدھے کوئی کسا سرا نہیں ہوئی مراج موجود ہونا پہ جنج جی عرص ہوئے پر پختہ ایمان صاحبو کہ جو بھی ہوئے سوالی نہ جو بھی آوے سوالی نہ جائے خالی جو بھی آوے سوالی نہ جائے خالی تے موتی منگیاں مراداں پان صاحبو بار بار جوڑیاں دین سوالیاں رو ولی اللہ دے دولتاں ولی اللہ دے گھروں دولتاں پان صاحبو تے کسی مجلس وچ غوث دا ذکر جس مجلس وچ غوث دا ذکر ہوئے غوث پاک اس دے نگاہاں صاحب پڑھئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم دو فکرے حضور کے قریب ہیں کہ ایک شعر میرے عزیز مجاہد کی فرمائش پر کیونکہ ٹائم میں پابندی کرنی ہے تو خلیفہ مارنا ناراض نہیں حضور فرماندے نے مردان دے مردان کدرے پتلا وہ بیچ رلاوے کدرے تنے دنیا کدرا تھوڑا پانی دے کدرے دے وجے آپ منگنے ہر ہر بوٹے پانی تھے ڈالی قلم کرے ایک رکھوں جادوے پر جوڑے جادوند محمد بخشا آپ ہی فیرت لو یہ تم قروب حضوری لوڑے کتے جو درگاہ اولی گئے شیرہ اوپر پارے پیریاں دے سر پیر محمد واہ واہ
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان الله سبحان الله وبلغنا رسولهم نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي أقبل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وسلم آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله واجب الاحترام علماء کرام سادات نظام پیران طریقت میرے محترم بھائیوں پیارے بزرگوں عزیز بچوں آج کی یہ محفل مبارک آپ کے لیے سر مبارکباد ہے آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ نے اس ملک کے رہنے والوں پر اپنی مذہبی اور ملی بیداری کی ایک شہادت فراہم فرمائی ہے جس ملک میں کسی بڑے سطح کام کے لیے 10-20 آدمی 30 آدمی کو لیڈر اکٹھا کر لے تو اس آدمی کو سوسائٹی لیڈر تسلیم کر لیتی ہے تو جس وقت آپ ہزاروں کی تعداد میں دور دور سے آ کر کے اکٹھے ہوتے ہیں تو جس قوم کے لیے 10 آدمی بھی وقت پر اکٹھے کرنا مشکل ہے اگر ہزاروں کی تعداد میں آپ اپنے پیسے خرچ کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کم از کم اس قوم پر کتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ ملت اسلامیہ میں بھی زندگی باقی ہے آپ مبارکباد آپ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے اس کار خیر کو انجام دے کر کے اپنی مذہبی اور روحانی بیداری کا ثبوت فراہم فرمایا ہے اور اس سلسلے میں آپ حضرات سے بتائیے دے معافی چاہتا ہوں جو میں جلوس میں حاضر نہیں دے سکتا حالانکہ میں اس آپ کے جلسے اور جلوس میں کامیابی کے اسباب مہیا کرنے کے سلسلے میں صبح کی نماز یہاں شیفیلڈ میں آ کر کے پڑھی ہے میری تاریخی زندگی میں غالباً شاید یہ دوسرا یا تیسرا واقعہ ہو کہ جہاں میں مجھے جانا ہو میں اتنا ارلی آیا ہوں کرنا مجھے زندگی میں مصروفیات ہی اتنا گھیرے رکھا ہے کہ کبھی وقت پر پہنچنے کی بہت کم مثالیں اور نہ آنے کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی میں متکبر آدمی ہوں سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ عرش عظیم بھی اس کے سامنے تو میرے جیسے ناچیز آدمی کو سرکار والد علیہ السلام اپنی بارگاہ کا کتا تسلیم کر لیں تو میں اس کائنات کا ایک تاجدار بن کے رہ جاؤں مگر میرے جیسے آدمی سرکار کی بارگاہ میں کتے بننے کی اہلیت نہیں ہے تو اس سے در سے سٹ
सर से है मुझको जिसको मेरी गर्दन में भी है दूर करो जुलूस में हाजिर न हो सकी मुझे मेरी एक बीमारी है और वो कोई परमानेंट बीमारी नहीं। गुज़िश्ता उस शरीफ का मौका पर 26 या 27 जुलाई को मेरे पाँव को तकलीफ हुई थी और मैं 1 महीना और 4 दिन लगातार चारपाई में रहा था। काफ़ी इलाज के बाद मैं सेहतमंद हुआ। गुज़िश्ता इलाजी के जुलूस के मौका पर लंदन में मैंने 3 वीक सफर किया लेकिन फिर मुझे 2 हफ्ते चारपाई में रहना हुआ है। मैं तभी तौर पर एक सेहतमंद आदमी और एक सेहतमंद खानदान से ताल्लुक़ है। मेरे आबाओ अजदाद में मैं बहुत ही कोई कम मिसाल शायद किसी को इल्म में हो, मेरे इल्म में कम अज़ कम मुझसे लेकर सरकार का इदारे मदीना मेरे इल्म में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि कोई आदमी रुल के मरा हो, नहीं चलते फिरते मैदानों की मौतें मुयस्सर आती हैं और शहीदों की लाशें लोग उठा के लाते थे और मरते दम तक ये ख्याल नहीं डालते रहे। ये मेरे खानदान का एक जौहर है। सैयद नफ्से ज़किया को जिस वक्त जारे बाके मदीना में मासूम कर लिया गया तो आपकी संगत सारे ने हथियार डाल दिए। तो उनसे बनो उमैया ने कहा आप ये हथियार डाल दिए, आपके दोस्तों ने हथियार डाल दिए हैं। मैं इनके बाप दादाओं से किसी डाले होंगे डालने का डर, मुझे सिर्फ मरने का डर आता है तो हथियार डालने का। चुनांचे आखिरी लम्हों में भी आपने गालिबन 80 के करीब दुश्मनों को हलाक किया। उसके बाद जाम शाह जारे बाकी मदीना के ज़र्रात गवाह हैं कि खानदान नबूवत के लोग मरते दम तक भी साबित हो जाते। तो उस अलालत की वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका। ताहम मैं समझता हूँ ये बात फिर खुदा की बारगाह में माफ़ी के काबिल है। आप ज़रा भी मुझे माफ़ फरमाएं और दुआ करें जल्दी से बंद हो जाऊँ ताकि मैं ऐसी किसी भी मुहिम में मुझे शान होते और दिक्कत न हो। उम्मीद है कि आप फराख दिली बरतेंगे और मेरी इस बुराई को माफ़। इस वक्त जो तकारीर सुनी है उनसे हकीकत में दिल बड़ा आया है। जारे बाके मदीना के वो शुभ रोज़ जब याद आते हैं तो अभी तो क़यामत टूटती है। लेकिन मुक़द्दर की बात होती है। हज़रत इमाम बक़ाम सारी ज़िंदगी जारे बाके मदीना में गुज़री। शहादत का वक्त आया तो करबला का रेगिस्तान के मुक़द्दर में था और अल्लाह ताला ने उनको बहा को जिसम बख्शना दी और जनाब मौला मुर्तज़ा को सारी ज़िंदगी सरकार की चारदीवारी की चौकीदारी करते गुजरी। सरकार ने खुद अपना घर छोड़ा लेकिन अली को अपना घर पाओ रहने का हुक्म दिया। खुद तबूक में गए तो फरमाया इस जारे पाके मदीना की चौकीदारी बड़ा मुश्किल काम है, अली तेरी शमशीर खुदा की मदद से इस काम को अंजाम दे सकती है। तो जिस अली मुर्तज़ा को सरकार के घर की चारदीवारी में इतना बड़ा अमीन तस्लीम कर लिया कि जिसको मैं दे दूं अली ने दे दिया, जिससे मैं रोक लूं अली रोक ले, उससे मैंने रोक लिया, जिससे अली वसूल करे उससे मैंने वसूल कर लिया, जिसको अली दे दे उसको मैंने दे दिया। तो फिर कब्र भी नजम खशमत में हो और जारे बाके मदीना की मिट्टी में ये सब आ सके तो ये कुदरत के फैसले। तो जारे बाके मदीना की जुदाई बड़ी गिराव गुजरती है। रहमतों का खजीना मदीने में है, दोनों आलम की रहमत मदीने में है। क्या कहूँ कितनी पुरकैफ है जिंदगी जब से अपना ठिकाना मदीने में है। और वो शुभ रोज़ जब याद आते हैं तो क़यामत टूटती है। ये वो चंद अशआर हैं जो मैंने हज़ूर नबी रसूल की खिड़की के सामने खड़े होकर पाँव की तरफ वज़ीफ़े के तहत रोज़ाना साहिब के ताजुद के साथ में पढ़ा करता था। उसमें एक शेर मेरा नहीं वो आज़म साहब का है, अल्लाह ताला मुझे खैर फरमाए। वाल खुल जावे जुल्फ़ उठीदा राही ना खुल जावे आप उगड़े थे इन पे जावे जब मैं खाना खुल जाए। ये आज़म साहब का शेर। दूसरे अशआर में कुछ अल्फाज बदले हुए लेकिन बाहर वो अशआर थे तो सब जो मेरे ज़हन में आया अपनी बेकसी ज़ाहिर करने की। तो फिर मैंने एक मुसाफिर मंगते की आदत है वो देने वाले का दिल दरमाने के लिए कुछ अपनी घटिया से घटिया कमज़ोर से कमज़ोर बात जो उसके जहन में आती है वो करता है। ये भीख मांगने का उसूल है सरकार का। वो कलिमात कहता रहा जिन्हां साहब का बड़ा सालिह इंसान है, वो मुझसे बहुत बेहतर आदमी है। अगर आप देखें तो आपको कितनी खुश हो। वो एक अल्लाह वाला इंसान है और सब रोज़ याद रखता है। उसके चेहरे पर नूरानी है। ये वो तबीर मुर्शिद से उसे कुछ दर्श मिला हुआ है कि सैयद की ताकत आने की जाए
مجھے یہ واقعہ یوں سنا تھا، میں نے منت مانی تھی، مجھے جو آپ نے جگایا مجھے پاؤں کے تلوں کو یہ کیسا آپ نے زیادت کی ہے، اس منہ سے آپ قرآن عظیم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ فیضان، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو احد کے میدان میں تو بہت سارے شہداء نام شہادت دی گئے، تو ایک ایک قبر میں کئی کئی شہیدوں کو دفن کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو سرکار نے فرمایا جس کو قرآن مجید یاد ہے اس کو قبلے کی طرف آگے کر کے دفن کرو، اس کے سینے میں قرآن ہے۔ حافظ کے انتقال کے بعد اس کی قبر کی تعظیم جو ہے وہ بھی اس نقطہ نگاہ سے ضروری ہے، اپنی نقطہ نگاہ سے موت اگر علت ہے عدم کی تو جس تاریخ شہادت واقع عدم لازم آ گیا، لیکن اس کے باوجود کہ سانس آخری نکل گیا ہے اور روح قالب دوسری سے پرواز کر چکی ہے، بدن اور روح کی جدائی کا نام اگر لوگوں نے موت رکھا ہوا ہے تو یہ تو موت واقع ہو گئی تھی۔ شہید کو اگر زندگی ملی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن وقوع موت کا اعلان کسی کو بھی نہیں، وقوع موت ہوا۔ تو اب اگر موت عدم محض کا نام ہے تو پھر جس چیز پر موت واقع ہوئی ہے اگر اس کا عدم لازم آ جائے تو جو چیز اس کے پاس ہے اس کا بھی تو عدم لازم آ جائے گا۔ تو یہ کیفیات روح کو حاصل تھی، قرآن عظیم کا حاصل ہونا یہ روح کی کیفیت تھی، تو اب جب اس کا عدم ہی لازم آ جائے تو پھر وہ حفظ کہاں رہے۔ معلومات سرکار نے دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآنی قدروں کی بقا اور زندگی کا یقین دلایا اور اس پر عمل کرایا کہ اگر اس میرے نزدیک میرے کاغذوں میں مٹ گیا ہوتا، قرآن مٹ گیا ہوتا تو اب اس کی کچھ تعظیم نہ ہوتی، مگر تمہیں بتاتا ہوں اس میری بات کو یاد رکھیے، جس کے اندر زندگی میں کچھ ہو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس میں کچھ ہوتا ہے، جس میں زندگی میں اس کی تعظیم ضروری ہوتی ہے، انتقال کے بعد ہوتا ہے۔ تکبیر، رسالت، میلاد النبی، ابراہیم فخر اسلام۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے قرآن مجید، آپ قرآن مجید اس زبان مبارک سے پڑھتے ہیں تو آپ نے میرے پاؤں کو چھوڑا، مجھے بڑی عظیم ہوئی اس سے۔ میں وہ ابھی مجذوب نہیں ہوں، ابھی میں ہوش میں ہوں، تو میں کبھی اس بڑائی کی حمایت میں نہیں ہوں کہ جس سے کسی کے بھی ایمان کا مسئلہ رہے، میرا بھی مسئلہ رہے، تو آپ نے بڑی زیادتی کی اس سے توبہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت بات اس میں یہ بھی میں نے منت مانی کہ اگر مجھے سرکار کی زیارت ہوئی تو میں شاہ صاحب کے پاؤں کے تلووں کے گزر، تو میں نے وہ منت پوری کی۔ اب وہ نبی پاک علیہ السلام کا جو فیضان ہے وہ کسی چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ کسی نے کوئی جائز کام کیا یا ناجائز کام کیا، اب اس وقت پر آ کر میں خاموش ہوں، مجھے ہمت نہ ہو سکی، لیکن میں نے کہا آپ کی یہ مہربانی فرمائیں گے کہ یہ وعدہ کریں کہ یہ بات آئندہ کسی سے ذکر نہیں کریں۔ انہوں نے کچھ گو مگو آگے سے کی، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا، لیکن میں نے پوری طرح کوشش کی کہ یہ مجھ سے وعدہ کریں، سرکار کا شہر ہے اس کا ذکر چاہ کے کسی سے نہیں کرنا، مگر کسی دوست آگے مجھے یہ بات سنائی ہے۔ بہرحال میں آئندہ یہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، یہ سرکار کا فیضان ہے، سرکار پاک کا اسلام کی ذات پر رحمت اللہ عالمین ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ سرکار کی زیارت بڑے سے بڑے گھٹیا اور گنہگار انسان کو بھی ہو سکتی ہے، تو وہ تو ایک بڑا صالح انسان ہے اور اللہ اللہ کرنے والا ہے انسان، سرکار کا فیضان ابھی تو اس سے نہیں ہو جانا ممکن ہے۔ بہرحال میں آپ کے حسن رسن کا شکر گزار ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ خاتمہ سچے ایمان اور خواجہ خواجگان سید السادات سید پیر میری شاہ گروی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، مجھے تو خدا کی قسم اگر ایسا آدمی کہ میرے جوتوں کو تجھے بھرتی کر لیتا ہوں، خدا کی قسم ساری زندگی اس کے آج بھی جوتے اٹھا کے پھروں۔ میں نے حضرت کے جوتے کسی فریم میں دیکھے اور مجھے اس ڈنگ کا جوتا کسی نے پہنا ہوا نظر آیا تو مجھے اس سے پیار آنے لگتا ہے۔ یہ کوئی محبت کو عادت ہے جس سے کسی کو پیار ہو، اس کی سملیرٹی، اس کی مشابہت کہیں نظر آئے تو اسے اچھے لگنے لگ جاتی ہے۔ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کا پاؤں بال چھوٹے سائز کا ہوا ہے، اس کو ہمارے پٹوار کی زبان میں گاتر نوک جوتا کہتے ہیں، تو گاتر نوک جوتا میں نے ان کا بنا ہوا دیکھا، وہ میں جس کسی آدمی کو پہنو دیکھتا اس پر پیار آنے لگ جاتا ہے، خواجہ گولوی کا جوتا پہنا ہوا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ کئی صدیوں میں ان کے جواب کا آدمی کسی آدمی کو غلط فہمی ہو جانا یہ دلی غلط ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جوڑ کا آدمی سابقہ بھی کئی صدیوں میں، اور پتہ نہیں آئندہ ان کی بناوٹ کا آدمی قیامت تک پیدا ہوگا نہیں، تو اس کو یعنی جن کا چہرہ ہی ایک انقلاب تھا، اے لقائے تو جواب ہر سوال، اے لقائے تو جواب ہر سوال،
مشکل از تو ہر شوق بریکینوں کا پیارے کیسموں والا سید راکی خون کا آدمی لمبے لمبے نین ہیں آدمی دیکھ کے مستی کیا قدرت کی رحمت کی چھلکیاں اس شخص کے چہرے پر گر رہی کیا تجلیات کا رقص اس کے چہرے پر ہے آپ کے گنبد پر حاضر دو طبیعت کو تازہ زندگی ملتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی غلامی میں ثابت کرنے اور اب میں کہنے کی تو پوزیشن میں کچھ نہیں آتی دعائی کروں گا آج کچھ کہہ نہیں سکتا میری طبیعت بہت بھر آئی ہے البتہ اتنی بات کہ مسلمان خوش ہوئے ہیں سڑکوں پہ گھومے ہیں مسجد میں روئے ہیں پیار کی باتیں کی ذکر ان کا اونچا کیا ہے سمجھتے ہی ہم نے اپنا ذکر اونچا کیا ہے یہ تعبیر میں کسی سے کچھ بھی غلطی ہو دیکھنا ہے مانا اس نے کیا لیے مقصود اصلی عظمت رسول ہے مگر اس میں ایک بات ہے کہ بیچ میں اپنا کام چل جاتا ہے اور اس کی سند قرآن ہے اس پر غور کرو کہ پانچوں نمازوں میں کسی نماز میں پابندی کے ساتھ کسی رسول کا ذکر نہیں آتا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم یہ کما صلیت یہ کس کے لیے تشبیہ کے لیے تو تشبیہ کا مقصد ہمارے دھیان میں نزدیک کیا ہوتا ہے یا بات مبہم ہو تو بات کی وضاحت کے لیے تشبیہ دیا گیا اور آپ کے نبی کہتے ہیں مثال کا وضع کرنا وضع واضح میں لإیضاح ممثل لہو سبحان اللہ جس کے لیے مثال دی گئی اس کی وضاحت کے لیے آتا ہے تو چاہیے یہ کہ مشبہ بہی جو ہے اس کا وجود زیادہ واضح ہو مشبہ کا کم واضح ہو یہ کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد امت محمدیہ کے سامنے یہ بات چل رہی ہو اللہ کریم تو سلام بھیج نبی کریم علیہ السلام پر اور آپ کی آل بیت پر جیسا کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بھیجا تو امت محمدیہ کے سامنے حضور کا مسئلہ زیادہ واضح ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ زیادہ واضح ہے حضور علیہ السلام کا تو جب یہ ممثل جو ہے یہ زیادہ واضح ہے ممثل پہ ہی کم واضح ہے جیسا کہ ایک بڑا خوبصورت آدمی ہے کہتے کہ چاند کو اس طرح روشن کر دے جس طرح کہ فلاں خوبصورت آدمی کا چہرہ ہے اور فلاں خوبصورت آدمی کو ممکن ہے سارے آدمی نہ جانتے ہوں لیکن چاند کو تو ہر آدمی جانتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات اوجے فلک سے پرے تک بلند ہے لیکن عظمت رسول کا معاملہ تو پہلی امتوں میں بھی اور پچھلی امتوں میں بھی دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اور مجلس جلسہ میثاق میں بھی اور جلوس قیامت میں بھی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جب نعرے نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ چلا سکی ہوگی اور یہ بات کھول دی گئی ہوگی کہ نور محمدی کی یہ تاثیرات ہے تو کیا یہ مسئلہ ان کے اپنے دور میں نہ کھل گیا ہوگا کیوں نہ کھلا ہوگا جب کعبہ بنا چکے ہوں گے تو کہا ہوگا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم سبحان اللہ اس وقت بیٹے نے پوچھا تو ہوگا کہ ابا جی بیٹا تو آپ کا میں ہوں اور باپ آپ ہیں بنایا ہم دونوں نے ہے ہم دونوں کے میں سے کسی کے لیے دعا مانگیے ہاں جی تو یہ ایک تیسرے کے لیے کون ہے جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے نفس کے مقابلے میں بھی اور اپنے بیٹے کے نفس کے مقابلے میں بھی زیادہ محبوب شخصیت ہوئی ہوگی اس لیے انہوں نے دعا مانگی ہوگی تو یہ امت ابراہیمی پر یہ بات کھل گئی ہوگی میرے ایک مقام پہ میں پٹواری زبان بولنے والا آدمی ہوں تو آدمی کو ذوق شوق اور جوش جلال خیال میں اپنے وطن کی بولی بول جانے کے میں نے عرض کیا سارے انبیاء لاڈلے رب دے ہیں اور شان مصطفیٰ کا امتیاز اور کھل گئی گل کو دور دیاں چوٹیاں دی پر معراج دا راز و نیاز اور گئے عیسیٰ مسیح آسمان اتے اور لا مکان والا خلا باز اور ہے سید صبر زبیدی حد گزری پر دوش مصطفیٰ دا جان باز میں نے اونچے تو اونچا کوئی دس دے پایا فیض نہیں جس مصطفیٰ کو بنیا آدم مسجود ملائکہ دا پایا نور جد نور خدا کو کشتی نو طوفان تھی پار ہوئی منگی مدد جدو مشتبہ کو سید نارے نمرود گلزار ہو گئی کھاکے حیبت بابو
کما جیسا کہ ان پر اسی طرح درود بھیج جیسا کہ ان پر تمہیں بھیجا تھا. تو جب جن پر بھیجا جا رہا ہے ان کی شہرت زیادہ ہے, جن کی مانند بھیجنے کا ذکر ہو رہا ہے ان کی شہرت کم ہے, تو قاعدے کے مطابق جو ممثل بہی ہے, جس طرح تشبیہ دی جا رہی ہے, جو مشبہ بہی ہے, اس کی شہرت زیادہ ہونی چاہیے. تو اب شہرت تو پہلے سے زیادہ چلی آ رہی ہے, یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ کہا دراصل معاملہ یہ ہے, یہ معاملہ ہے نماز کا, اور عالم خارج میں انہوں نے ان سے پہلے نماز پڑھی تھی, نماز بعد میں پڑھی تھی, پہلے میرے یار کا ذکر کیا تھا. اب ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں محبوب نہ صرف ہم نے تیرا ذکر اونچا کیا ہے, بلکہ اس کا بھی ذکر ہم اونچا کرتے رہیں گے اور کر دیا ہے کہ جو تیرا ذکر اونچا کرنے والا. مجھے اعلیٰ حضرت کی ایک تعبیر یاد آتی ہے, ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ. مجھے ایسے یہ بات سمجھ میں پڑتی ہے کہ یہ سرکار کی شان میں انہوں نے نہیں کہا, غالب باری بغداد کی شان میں کہا ہے, کیونکہ سایہ تجھ پر جو ہے یہ جو ہے صراحت کے معنی نہیں دیتا, یہ واسطے کے معنی ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, یعنی جن کی شان میں کہا وہ تیرے جد کریم ہے, ان کے خون سے تجھے جس طرح حصہ ملا ہے, نور سے بھی تجھے حصہ ملا ہے. تو جو اوصاف کمال کا انعکاس تجھ میں پایا جاتا ہے, ولی اپنے نبی کے فیضان سے مقتبس ہوتا ہے, فیضان لیتا ہے. تو اب یہ کہنا صحیح ہونا ہوگا یہ تیری شان میں آیا ہے, بلکہ جن کی شان میں آیا ہے ان کا سایہ تجھ پر ہے. تو چونکہ ورفعنا لک ذکرک ان کی شان ہے, اس لیے یہ کہنے میں حق بجانے ہوں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا, بول والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا چکے, تو کعبۃ اللہ بنانے کے فوراً بعد جو قرآن عظیم کی شان بتاتی ہے وہ کیا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے مولا کریم وہ بڑی شان والا رسول ان میں سے بھیج دے, یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. وہ بڑی شان والا رسول بھیجے. اب رب کریم نے اپنی توحید کی ڈائری پر یہ ریفرنس نوٹ کر لیا کہ اے ابراہیم گھر تو نے بنایا ہے میرا, میں نے تمہاری کوشش ہے تمہارے بیٹے کی, شب و روز لگا کے ایک کام کو بوا میں کمال تم نے پہنچایا, تو اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگنے کے بجائے میرے یار کے لیے مانگی. اب دراصل اپنا ذکر اونچا مل رہا ہے, بول والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا چکے, تو کعبۃ اللہ بنانے کے فوراً بعد جو قرآن عظیم کی شان بتاتی ہے وہ کیا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے مولا کریم وہ بڑی شان والا رسول ان میں سے بھیج دے, یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. وہ بڑی شان والا رسول بھیجے. اب رب کریم نے اپنی توحید کی ڈائری پر یہ ریفرنس نوٹ کر لیا کہ اے ابراہیم گھر تو نے بنایا ہے میرا, میں نے تمہاری کوشش ہے تمہارے بیٹے کی, شب و روز لگا کے ایک کام کو بوا میں کمال تم نے پہنچایا, تو اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگنے کے بجائے میرے یار کے لیے مانگی. اب دراصل اپنا ذکر اونچا بھی اگر کرنا مطلوب ہے تو یہ ایک میتھڈالوجی ہے,
ایک طریقہ کار ہے واقعی آج سے تمہارا ذکر اونچا ہو گیا کیونکہ تم نے اس کا ذکر اونچا کیا جس کا ذکر اونچا کرنے والے کے ذکر کو بھی ہم اونچا کیا کرتے ہیں۔ اے ابراہیم تو ذکر کر رہا ہے میرے یار کا، اور قیامت تک تیرے ذکر کو مٹنے دوں تو پھر بھی ہماری یاری کو یاری نہ چاہے نماز بنائی تھی، نماز کی جگہ بنائی تھی تو نماز سے پہلے ذکر محبوب کیا، تو اللہ کریم نے کہا جو میرے یار کا ذکر کرے پھر میں اس کے بھی ذکر کو مٹنے نہیں دیا کرتا۔ اگر شہفیل کا بھی کوئی آدمی یہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کہ میرا بھی ذکر اونچا رہے تو یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ذکر کو اونچا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذکر کو سرکار کے ذکر میں مٹا دے، اپنے ذکر کو سرکار کے ذکر میں مٹا دے تو پھر اس کا ذکر کبھی نہ مٹے۔ اب پانچوں نمازوں میں نمازی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ کی، اور بیچ میں ذکر کرتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آپ کا شامی اس کو ذکر کرے گا تشبیہ متن کے اندر ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے یہی باتیں جو میں کہتا ہوں یہی مشکلات ان کو ہیں۔ کہتے ہیں واقعی شروع تو ان کی زیادہ ہے تو ان کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ کہا دراصل تشبیہ کا ایک سبب ہے خاص، وہ یہ ہے کہ موقع ہے نماز کا، اور نماز کے موقع میں اس بندہ خدا نے نماز سے پہلے میرے یار کی ذکر کو اہمیت دی۔ اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہر معاملے سے زیادہ مقدم انہیں جان کر اگر ان کی شہرت نہیں تو ہم باور کرتے ہیں ان کی شہرت ہے، اس لیے کہ ہمارے یار کے ذکر کو جو اونچا کرے اس کے ذکر کے متعلق یہی تصور کرنا چاہیے کہ اس کا ذکر اونچا۔ اور بھی بہت سارے جواب ہیں کہ وہ میرے اس موضوع سے متعلق نہیں، اور کئی جواب ہیں کیوں تشبیہ دی ہے، لیکن جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ یہی ہے۔ تو آج دوستوں نے کہا کہ ہم اپنا ذکر اونچا کرتے ہیں، لیکن اپنا ذکر مقصود بالذات نہیں، مقصود اصلی ہے۔ مقصود بالذات ہے، مقصود اصلی نہیں بلکہ مقصود اصلی ہے، مقصود بالذات حضور کا ذکر ہے۔ جیسے زمیندار ہے نا، زمیندار تو اصل وہ گندم بوتا ہے، تو جڑی بوٹیاں یہ بابونا جس کو پاپڑا کہتے ہیں، اس کو بابونا کہتے ہیں، انگریزی اس کو پرپل کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر ایک مجھے تجسس ہوا کہ وہ کپڑے والا کہے پرپل کلر، پرپل کلر، پرپل سے کیا کہیں گے؟ اب اس پہلی اس کو بھی پتہ نہیں، کیا تلاش کر کے میں پڑے گا۔ وہ دیکھا تو لکھا بابونا، بابونا پاپڑے کو کہتے، پاپڑا جانتے ہو؟ وہ تو سارے اکثر کوئی نہ جانتے ہیں، میں نہ جانتے جی۔ مدعا یہ ہے کہ بوتے وقت مقصود اصلی سمجھ کے، مقصود بالذات سمجھ کے جو آدمی غلے کی کاشت کرتا ہے، گندم کی کاشت کرتا ہے، لیکن باقی چیزیں وہ جڑی بوٹیاں دوسری تیسری چیزیں کھانے پینے کی جانوروں کو ڈالیں گے خود بخود پیدا، گھاس خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ مقصود اصلی ذکر محمد مصطفیٰ علیہ السلام، پھر اپنا ذکر تو اس طرح سے کہ بابونا اگاتا۔ تو آپ نے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا ذکر مقصود اصلی سمجھ کے کیا، آپ کا ذکر یہ مقصود ذہنی ہے کہ جو حضور کا ذکر بلند کرے اس کا ذکر بلند ہوتا ہی جائے۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا تبرکن ترجمہ کرتا ہوں اور ایک جملہ چشتیوں کی زبان میں اس پر عرض کرتا ہوں، اس کی بات لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ اب بتاتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا جو بڑی شان والا رسول میں بھیج دیا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اس کی آیتیں سناتا ہے۔ اب تلاوت و علا کا حاصل معنی ہے سنانا، ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے۔ یہ اردو ادب میں معنی کچھ نہیں دیتا، کسی پر آیتیں پڑھنا یہ اردو ادب میں صحیح شستہ ادب میں نہیں سوال، انہیں سناتا۔ اب تلاوت و علا کا حاصل معنی کسی کو سنا، جیسے آپ کہیں مجھے قرآن کی سنائیے، اتلو علیہ قرآن، آپ مجھ پر قرآن کی تلاوت کریں مطلب مجھے سنائیں، انہیں اس کی آیتیں سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور انہیں حکمت بھی سکھاتا ہے۔
اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یہ پکی بات ہے کہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ درسی ترجمہ جو میری حقیقت سمجھ میں آیا ہے. اب اصول ہے بات کی اٹھان میں اہل علم یہ کوشش کیا کرتے ہیں جو آنے والے وقت میں عوارضات پیش آ رہے ہیں ان کا پہلے ذکر کر دیا جائے تاکہ بعد میں کوئی سوال کر کے اپنا بھی وقت ضائع نہ کرے اور بیان کرنے والے کا وقت ضائع نہ کرے. یہ اچھے بلیغ کی عادت ہے. میں سمجھوں کہ میری جس بات پر بات نکل کے اعتراض ہونے والا ہے اعتراض سے پہلے ہی میں اعتراض کی رسی کاٹ دوں تاکہ بات کھل جائے اور شاعر کو سوال کرنے کی زحمت نہ ہو. پیشانی سے پڑھ لوں کہ اس کی پیشانی پر ایک سوال ہو رہا. یاد ہے ہم لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ یہیں سو جاؤ, جس وقت تھوڑا سا آرام کر کے اٹھیں گے تو چل پڑیں گے. تو ابھی ان کی پیشانی پر کچھ سوالات ابھرے. میں نے کہا نہیں گھر نہیں جانے دوں گا. شیخ صاحب کہتے ہیں نہیں گھر جانے کا تو کوئی ذکر کیا. میں نے کہا ان کی پیشانی کا تو یہ اس ذہانت کے تقاضے ہیں. وقت سے پہلے ذہانت پڑھ لی تھی تو اللہ رب العزت کی ذات پاک اس کی معاملہ کرنے کا تو کوئی کسی سے تشبیہ نہیں جا سکتی. اس کی ذات تو برابر بڑا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام نے کے بعد میں اوصاف آ رہے ہیں بے شمار. ایک یتلو علیہم آیاتی اس کی آیتیں کوئی بھی پڑھے تو یہ آیت پڑھتا ہے. آیتیں اس کی اتنا تعلق خدا سے کہ اس کی آیتیں نہیں سناتا. بڑی شان ہے. پاک کر دیتا ہے, کتاب سکھاتا ہے, حکمت سکھاتا ہے. یہ اتنی شانوں والا تو ماننا ہی کیوں نہیں جاتا. یہ سوال اٹھنے والا ہے. اتنے کمالات رکھتا ہے. عام آدمی مطلب بات ہوتی ہے کہ یہ آدمی جناب فلان یونیورسٹی کا یہ گریجویٹ, یہ پوسٹ گریجویٹ, یہ لا گریجویٹ, اس نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا. تو اگر کسی آکسفورڈ یا کیمبرج یا کسی انگلستان کی کسی یونیورسٹی کا یا امریکہ کی کسی یونیورسٹی کا ہوا ہو تو جو نام لیا جائے تو آدمی بھلا جاتا ہے یہ گریجویٹ. آج مجھے بھی ایک ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ گریجویٹ. میں پوسٹ گریجویٹ 28 برس پڑھاتا ہوں. بیچارے کو کیا پتا کہ یہ گریجویٹ کتنی ساری بڑی بلا ہوتی ہے. میں نے کہا گریجویٹ میرے بچوں کا نام ہے. میں 28 برس پوسٹ گریجویشن پڑھائی ہے. کیونکہ میں نے داڑھی رکھی ہے, شلوار پہنتا ہوں. کسی کو سمجھتا ہے کہ جب تک یہ داڑھی نہ منڈی ہوئی ہو, جب تک پینٹ نہ پہنی ہوئی ہو, اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کس کی ایجوکیشن کی ہے. تو اگر چھوٹی موٹی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو تو آدمی دل دھکڑ دھکڑ بجنے لگتا ہے. ہاں یہ گریجویٹ ہے. تو جس وقت الہ یونیورسٹی کا ڈاکٹریٹ ہو, ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہو اور خدا نے اس کا ایسا سرٹیفکیٹ دیا جو پوری کائنات میں کسی دوسرے کے پاس اتنی خوبیوں والے کو ماننے میں کوئی دقت نہ ہوگی. اس کو لقد من, لقد, لام اور قاف دال ان تینوں میں اس کا جواب دیا ہے. جواب دینے کے اپنے اصول ہوتے ہیں نا. سوال یہ ہے کہ اتنی خوبیوں والا ہے تو مانے کا کوئی کیوں نہیں. دو تاکیدیں پہلے لگائی ہیں. تو یہ اصول ہے. علم میں بلاغت ایک علم ہے جس کو انگریزی میں ایلوکوینس کہنا چاہیے کہ حال مخاطب کے مطابق کلام کو وارد کرنا. جو آدمی مخاطب ہے عام طور پر اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. یا وہ خالی ذہن ہو سکتا ہے, یا وہ متردد ہو سکتا ہے, یا وہ منکر ہو سکتا ہے. اور کبھی وہ آدمی جو سر دست آپ کے مخاطب ہے وہ مخاطب, اور کوئی ذہین متکلم ہو تو اس مخاطب کو فرضی طور پر سامنے رکھتا ہے قیامت تک آنے والے مخاطبین کو لائن فالن کرنے کا. تو جو قیامت تک آنے والے مخاطبین کا حال ہو ان کے مطابق کلام وارد کرے. بات میری دھیان سے, کیونکہ وہ بات اس طرح کی نہیں ہوگی کہ آپ 2-4 کو آگے دیکھیں تو پھر شاید آپ میرے ساتھ سپیڈ برابر کر لیں. ایک لفظ بھی بیچ میں سے آپ نے مس کیا تو پھر آپ نہیں پکڑ سکتے. میں بڈھا آدمی ہوں, بہت دوڑ لگائی ہوئی. آپ یہ نہ کریں کہ بھرتی کی کوئی بات میں نہیں کر سکوں گا. جو 2-4 باتیں ہیں وہ دھیان سے سنیں. یعنی یا وہ خالی ذہن ہے, یا وہ متردد ہے, یا وہ منکر ہے. جو بات اس سے کی جانے والی ہے
یا قیامت تک جو آپ کے نظر میں اس بات کا مخاطب ہو سکتا ہے. ذہین متکلم ہوگا تو سامنے والے مخاطب کو فرضی طور پر سامنے رکھے گا, قیامت تک آنے والے مخاطبین کو زیر نظر رکھے گا. تو بات کرتے وقت سب کو انکلوڈ کر کے بات, تو اس وقت دیکھے گا کہ اس بات کے مخاطبین آج یا کل یا پرسوں یا 10 دن یا 10 صدیاں یا کئی ہزار برس بعد میں آنے والے مخاطبین جو ہیں ان کا حال کیا ہوگا, ان کا حال کیسا ہوگا اس بات کے بارے میں, یا اس بارے میں کوئی رپورٹ ان کے ہاں سبمٹ نہیں کی گئی ہو, کوئی اطلاع کوئی انٹیمیشن کنوے نہیں کی گئی ہو, یا کی گئی ہوگی تو وہ جس بس کی حالت میں ہوں گے کہ یوں ہے کہ وہ ہے, مانے کہ نہ مانے, بعض یوں کہتے ہیں بعض وہ کہتے ہیں. اس کا نام ہے تردد. نہیں سمجھائی جس کے اوپر جڑے اگر سا ہماری اگر گوٹی چڑ گیا تو سکا سائیں گچھا کے گوئیں گچھا, اس کا نام تردد ہے. یہ تردد. ایک کہتے ہیں سرکار غیب جانتے, دوسرے کہتے ہیں نہیں جانتے اور سائیں گچھا کے گوئیں گچھا. ایک کہنے ولی کچھ کری سکنا دوسرے نہیں کر سکنا سائیں گچھا کے گوئیں گچھا. اس کا نام ہے تردد. تو اب عظمت رسول کریم علیہ السلام کا ذکر بعد میں آنے والا ہے. تو بعد میں آنے والے فضائل و کمالات و برکات کو دیکھ کر سننے والا سمجھتا ہے کہ اتنی شانیں ہوں گی تو پھر مانگے ہی کیوں نہ جائے گی. ایک وقت رب کریم نے لام اور قد دو تاکید ہے. لام کو کہتے ہیں ابتدائیہ تاکید ہے, اس کے معنی بھی تاکید, قد کے معنی بھی تاکید. تاکید کب لگتی ہے؟ کہتا تاکید اس وقت لگتی ہے جب کوئی متردد ہو. زیادہ تاکید کب لگتی ہے؟ جب کوئی منکر ہو. تو پھر تاکیدوں کی انتہا کر دی جاتی ہے جس میں بہت ہی پکا منکر ہو. رب کریم نے بات شروع کرنے سے پہلے باور کرایا کہ اے میرے بابو جن کو تو مخاطب کرنے والا ہے وہ میرے بھی مخاطبین ہیں, اور اس وقت وہ تھرڈ پرسن ہیں. میں بات کرتے وقت تمہیں یہ طریقہ بتاتا ہوں بات کرنے کا. لقد من اللہ علی المؤمنین, یہ تردد ان کا, یہ انکار ان کا کہ شان محمد مصطفیٰ علیہ السلام کتنی بڑی شان ہے, اور ذکر کرتے وقت پہلے اللہ کا اپنا ذکر کرنا, بعد میں رسول کا ذکر کرنا. کیا مطلب کہ تیرے مقدمے کا مدعی تجھے نہیں بناتا, تیرے مقدمے کا مدعی میں خود بنتا ہوں. اس لیے فضیلت میری ہو تو تو کہہ دے قل هو اللہ احد, فضیلت تیری ہو تو دعویٰ میں کروں گا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. فضیلت تیری ہو دعویٰ میں کروں گا, فضیلت میری ہو دعویٰ تو کرے گا. یار کو عادت ہے جب کوئی یار سے الجھے تو کوئی اپنے یار کو تحفظ دینے کے لیے یار والی جگہ خطرہ خود قبول کرتا ہے, اپنے یار کو پیچھے کر دیتا ہے. جیسا کہ پتھر مارے کفار مکہ کو, سارے ہو گئے زخمی, واپس جا کے کفار مکہ کی خواتین سے ذکر کیا. خواتین کہنے لگی کہ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کتنے مہربان اور کرم فرما ہو گئے, چھوڑے بڑے کی تمیز نہ کی, ہمیں تو چھوڑے بڑے کی تمیز بتاتے رہے, لیکن خود کا وقت آیا تو پھر چچیرے خلیرے ملیرے کی کچھ پرواہ نہ کی, سب کو زخمی کر ڈالا. تو سرکار دو علیہ السلام کی تکلیف پر تقدر سوار ہوا کہ دیکھو میں نے رضائے الہی کے لیے کنکریاں ماری ہیں اور عورتوں نے کیا بد کلامی شروع کر دی ہے. رب کریم وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. تو بابو کنکریاں مارنے میں کوئی خوبی ہے تو کنکریاں تو نے ماری ہیں, اور اگر کسی بدنصیب کو اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے تو پیچھے ہٹا تو نے نہیں ماری. ہم مدعی نہیں بنا کے تیرے مقدمے کا ہم سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے خدا جس نے سیر کرائی. اب سیر کرائی کرانے والے کا ذکر اور کرنے والے کو اس جگہ مدعی نہ بنانا کیا مطلب؟ صدیق اکبر کو سیر میں حسن نظر آیا رضی اللہ, کہ جس بھی روپ میں دیکھا ساری زندگی تڑپتا ہی رہ گیا کہ جس دن دیا اکھیاں لائیاں میں دل جانی سونا نہیں آیا, جس دن دیا اکھیاں لائیاں میں دل جانی سونا نہیں آیا, جڑا لٹ کے لے
جبریلو او پھر پرانا نہیں آیا. رب کریم نے واضح کرنا چاہا کہ جنہوں نے نہیں کلمہ پڑھنا انہوں نے چاند چھوٹا دیکھنا ہے پھر بھی نہیں کلمہ پڑھنا, سورج پلٹتا ہوا دیکھنا ہے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑھنا, انہوں نے درختوں کو توڑتے ہوئے دیکھا ہے پھر بھی نہیں کلمہ پڑھنا. تو دو ہی تاکید لگاتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا, جو بڑی بڑی شان والا رسول بھیج دیا, ساری شانیں تاکید کے ضمن میں بیان کی. تو اصول یہ ہے جس چیز پر تاکید ہے ان کے اس کے اوپر ہے. سب سے پہلے رسول ہونے کا, پھر تلاوت آیات کا, پھر تزکیے کا. کیوں جناب علم سے پہلے تزکیہ ہو جائے گا؟ تو علم نہ ہو تو تزکیہ نہیں ہوا بیٹا. تزکیے کی عادت ہے, پہلے علم آتا. واہ میرے مولا, تو نے تعلیم کتاب کا ذکر بعد میں کیا, تزکیے کا پہلے کیا. فرمایا جانتے نہیں ہو کتاب کا علم دوسرے درجے کا علم ہے, اس لیے کتاب سے پڑھ کے جاننے والے دوسرے درجے کے عالم ہیں جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے پڑھا ہے. اے لقائے تو جواب ہر سوال, اے لقائے تو جواب ہر سوال, مشکل از تو الشواد بیتی وقار. تو یہ غیر معمولی کمالات تھے. حضرت بلال کا کتاب نہ پڑھنا لیکن دانائے راز ہو جانا. کوئی کتاب پڑھا ہوا نہ ہو تو کہے جناب جنت میں گیا ہوں. جو دین کے نصاب نہ پڑھا ہوا ہو, تعلیم کتاب نہ رکھتا ہو, آپ کے سامنے آ کے کہے آپ جنت میں گیا ہوں, جتوں سفید گیا ہوں, آپ 100 طرف گزر پڑیں گے. لیکن بخاری شریف کا متن, سرکار کی حدیث معراج, سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے بلال کے جوتوں کی آواز سنی. بینا یدیہ کا کرینہ رفع مجاز کے لیے آگے آگے اس کے معنی ہو سکتے تھے کہ دنیا روح میں روحانی طور پر ایتھک ورڈ, لیکن یہ فرمانا بینا یدیہ یہ جناب ظرف مکان کے لیے. ہاں تو ظرف مکان کا کرینہ یہ اس کو دنیا روح کے تعلق سے بے نیاز کرتا ہے. اپنے آگے آگے اور جنت میں, جنت بھی ظرف مکان ہے, ظرف زمان نہیں. زمان میں پھر روح کا احتمال ہو سکتا ہے لیکن مکان میں کوئی احتمال نہیں. دو کرینے جو اس کے معنی مجازی سے روکتے, یعنی سچ مچ آگے آگے اور جنت میں. اور سوال بھی کرتے اس کے جوتوں کی. سرکار کو یہ فرما دیتے کہ میں نے دیکھا اور جوتوں کی آواز سنی. واہ میرے مصطفیٰ تیرے پیار پیار کی کتنا بڑا رشتہ ہے. ماں کو کہو یہ جو جوتوں کی آواز آ رہی ہے یہ کس کی ہے؟ کیسے تھے جوتوں جیسے جوتے پتہ نہیں کس کی ہے. اور ماں کی محبت کی جو سوئی ہے وہ کسی وقت غلطی کھائے, اور مدینے والے تیری محبت پہ قربان, اور گیسوں والے رسول تجھ پہ قربان, محبت کے شہنشاہ تجھ پر قربان, غریب نواز نبی تجھ پر قربان, اور کالے کلوٹے رنگوں والوں پر تجھے پیار آ گیا تو رشکے مرید بنا کر کے رکھ دیا. ان کے جوتوں کی آواز بن دیکھے. نعرہ تکبیر, اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ ویڈیو چل رہا ہے, بات ہو رہی ہے, بات بے شک اس کو جا کے ہوتا ہے. بخاری شریف کا متن ہے, سرکار کو تو جبریل لے کے گیا, براق اڑا کے لے کے گیا. جب جنت میں پہنچے میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جس کے جوتوں کی آواز ہے وہ آگے ہے کہ نہیں ہے؟ آگے آگے نہ ہو تو آگے سمجھا جائے کہ مانا مجازی. جنت میں اور میرے آگ بینا یدیہ, یہ دو کرینے جو سچ مجھ بتاتے ہیں. تو اب حضور کو تو براق لے گیا, جبریل لے گیا, بلال کو کون لے گیا؟ وہ عشق مصطفیٰ. جب تو
मलका खोलूं अगे बस मोहम्मद को शामत को चला चुप कर बस मोहम्मद को शामत को चला मुराद पीछे जाए जिब्रील पीछे जाए तो नो की बात करता हूँ मलकाम में जिब्रील का नाम तो नहीं किया इस मामले मलकाम को रुकोगे बस तो शख्स पर है ना इस पर तो कोई बहस नहीं है नो बार नो वो तो इस पर बहस रखे फरिश्तों के शख्सों में से किस शख्स का बंदों में से किस शख्स का लेकिन नो का नो से कंपैरिजन हो तो नो एक इंसानी जो है फरिश्तों से हाँ जी तो अब जनाबे बिलाल जो है वो आगे आगे कहते जनाब जिस्मानी तौर पर उनका आगे होना हदीस में वाज़ेह तौर पर चलो वाज़ेह तौर पर तुम क्या राय रखते हो बता दो कहा कि वो मक्के शरीफ में थे तो फिर मुझे यूं कहने दो कि मक्के शरीफ में भी थे और जन्नत में भी थे बहना ये दैया और फिर जन्ना ये दोनों करीने खारिज नहीं कर सकते खारिज न करो तो तुम्हें बिलाल को आगे आगे मानना पड़ता है और अगर उनको आगे आगे मानो और इधर मक्के शरीफ में मानो तो सरकार की जात तो वाला तबार एक अजीब जात है उनको तो जाने दो सरकार की बारगाह के जूते उठाने वाले भी तो ये वो आदमी है जिसने दो गत्तों में रख के पूरा कुरान मजीद कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा दो गत्तों में बंदी हुआ सिद्दीक़ अकबर के दौर में तो ऐसी तिलावत आयात कि अभी तकमील आयात न हो और बात बन जाए आयात पूरी न पढ़ के समझ सके न उनको हिफ्ज़ कर सके लेकिन उसका दीन तमाम हो जाए एक पांव उसका फर्श पर हो और दूसरा जन्नत में हो पावे तलब के वास्ते कोई जहां पदा वादी मेरो मातो लग़्ज़िश नीम गाम है वादी मेरो मातो लग़्ज़िश नीम गाम है वादी मेरो मातो लग़्ज़िश नीम गाम है क्या शान तो इतनी शान रखने वाला रसूल जब आ रहा है उसके अव्वल में 3 ताकीदें लगाई तो ताकीद उन मामलात में लगाई जाती है जिन मामलात का मुमकिन कोई हो पता चला रब के एस्टीमेट में पहले ही से मुमकिन मौजूद है अब की तहरीर में रब के बजट में नाम बोल रहा है मुमकिनों का ये मत ख्याल करो कि जी बात जब सारी समझ में आ गई तो मानते क्यों नहीं जिन्होंने चांद टूटता देखा होगा बात समझ में आई होगी जब जंगल के भेड़ियों को कलमा पढ़ते पाया होगा तो बात समझ आई होगी मगर जिन्होंने नहीं पढ़ना था रब करीम की बारगाह में उन मुनकरों के नाम बोल रहे थे परवरदिगार ने उन मुनकरों के सिलसिले में 2 ताकीदें लगाई है दोनों किस्म के मुनकर पढ़े हुए भी है मुनकर अब इस ताकीद का उन औसाफ से यह ताल्लुक पड़ता है उन औसाफ के मुनकर कायनात में पाए जाए जब ये मान ले पूरी कायनात के उलूम कुरान में है और कुरान सारा सरकार के सीने में है तो फिर सारे उलूम के सरकार के सीने में होने का इनकार तो कोई नहीं तो युअल्लिमुहुल किताब वो किताब सिखाता है तो जो खुद सीखा हुआ ना वो दूसरे को सिखा सकता है क्या मैं कहूँ आओ आप ड्राइविंग सिखाएं तो ड्राइविंग के लिए आपको ले जाऊँ तो जब रिवर्स लौटाने की बारी आए तो मैं रिवर्स नहीं जानता हूँ और सिखाएं अच्छा अगर गाड़ी किसी के अचानक नौकरी पड़ जाए तो क्या तरीका है अगर चोट लग जाए कहीं तो क्या उसको गाड़ी का स्विच ऑफ कर देना चाहिए क्या एकदम उसे बंद कर देना ये मुझे खुद कुछ पता नहीं तो फिर ऐसी हालत में जब मैं खुद जानता नहीं हूं तो मैं कहूँ आओ आपको ड्राइविंग सिखाने का मकसद आओ चल के एक्सीडेंट मान जो किताब खुद न जानता होगा किसी को क्या सिखाएगा सरकार पहले वो किताब जानते तो किसी को सिखाते तो ये औसाफ थे आयात में उनके मुनकरीन थे खुदा के कागजात में उनके पेश नजर 2 ही ताकीदें लगाई बड़े बड़े कलगी वाले मुनकर लंबे लंबे सर्टिफिकेट और मुनकर बड़ी बड़ी रखी हुई और मुनकर बड़े बड़े कुतुबखाने और मुनकर रब्बे करीम ने फरमाया
البتہ تاکید البتہ تحقیق 2 تاکیدیں لگائیں کیونکہ سرکار کے اوصاف جو آ رہے ہیں ان کو پکا کرنا چاہتا کہ مولا کریم اگر اتنے چوٹی کے پڑھے لکھے بے ایمان بھی کائنات میں ہوں گے تو پھر یہ تیرا کرم کیوں کر ہوگا؟ دراصل یہ میں میرا احسان ہے، اس پر کوئی قانون بتاؤں، قانون کوئی لقد من اللہ، وہ چشتیوں کی بات یہ ہے جو کرنے لگا اور وہی تقریر کا بات محبت کی عادت ہے۔ محبت محبوب دینے کے بارے میں کوئی ریگولیشن پاس نہیں کرتی، کہا میرا محبوب ہے، محبوب دینے کے بارے میں مجھ سے کوئی پرنسپل پوچھو کیوں دیا ہے؟ نہ تم حقدار تھے، نہ تم عیب تھے، نہ محبوب دیے جانے کا کوئی دستور ہے، یہ محض میرا احسان ہے۔ اس بار پوری دن کے جیسے کر رہا ہوں، مورے نینن میں جو آن بیٹھو تو میں نے نہیں چھاپ لوں، مورے نینن میں جو آن بیٹھو تو میں نے نہیں چھاپ لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہی دیکھ لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہی دیکھ لوں، میرے محبوب میری آنکھوں میں آ کے بیٹھ جاؤ، میں یوں آنکھیں بیچ لوں، نہ میں غیر کو دیکھوں نہ تو غیر کو دیکھے نہ غیر تجھے دیکھے۔ یہ تو سفلیات کے رہنے والوں کی محبت کا معیار ہے کہ میرے نینن میں جو آن بیٹھو تو میں نے نہیں چھاپ لوں۔ جناب زلیخا سے کہا، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ لگ گئے، اب طریقہ کیا کرو گی؟ ایک کوٹری میں بند کروں گی، تالا لگاؤں گی، پھر کیا کرو گی؟ کہ تسکین نہیں ہوئی، دوسری کوٹری میں بند کروں گی، تالا لگاؤں گی، چابی جیب میں ڈالوں گا، پھر بتاؤ کہ تسکین نہیں ہوئی۔ اے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا، اے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا، محبت کی عادت ہے کہ مورے نینن میں جو آن بیٹھو تو میں نے نہیں چھاپ لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہی دیکھ دوں۔ تیسری کوٹری میں، چوتھی کوٹری میں، پانچویں میں، چھٹی میں، ساتویں میں بند کر کے پھر بھی تالے لگا کے چابی جیب میں۔ اور پوچھو زلیخا 7 کوٹریوں میں کیوں بند کیا؟ کہ مورے نینن میں جو آن بیٹھو تو میں نے نہیں چھاپ لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہی دیکھ دوں۔ محبوب کبریا کی باری آئی، کہا محبوب کبریا گھر سے اٹھو، کہاں چلیں؟ کہا نانی کے گھر چلو، یہاں بھی تو گئے، کہا کے چلو زمزم پہ چلو، کہا یہاں بھی تو گئے، کہا کے چلو بیت المقدس میں چلو۔ وہاں آئے، دیکھا 1,24,000 سے کم ہو گئے، انتظار کر رہے، کہا اس سے بھی آگے چلو، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان، تیسرا، چوتھا۔ زلیخا نے 7 کوٹریوں میں بند کیا، اللہ کریم نے 7 آسمانوں کے اوپر بند کیا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود سمت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، پڑے ہیں یا خود سمت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ زلیخا تو نے جب بند کیا تو یا دن موجود ہوا ہوگا یا رات موجود ہوئی ہوگی، لیکن ہم تو وہاں پلے چلے کے دن اور رات بنانے والے پیمانے ہی وہاں نہیں ہے۔ پڑے ہیں یا خود سمت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ کہا کہ ہم حقدار تو نہیں تھے، محبت کے تقاضے تو یوں ہیں، سفلیات کی محبت اگر اتنی بلند و بالا واقع ہوئی ہے تو خدا کی محبت کا کوئی جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس محبت کا محبوب اخ یار دی
شمشیر کو اکھ یار دی ود شمشیر کو پلکاں نیزیاں تائیں شرمندیاں اکھ یار دی ود شمشیر کو پلکاں نیزیاں تائیں شرمندیاں سن زلفاں نال شمتے خزانیاں دے زلفاں خزانوں کو وہ قریب زمانے میں مشورت کے نام بیٹھے ہوا کرتے تھے. یہ ایک ضرب المثل کے طور پر ہے, ایک فرضی تشبیہ ہے لیکن ہے. زلفاں ناگ سنتے خزانیاں دے زبردار یاقوت برسانیاں سن چمک دنداں دی بجلی کڑکاریاں دے پیگاں عشق دیاں لارے. سید حسن محبوب دی دید کارن پورا جنتاں وچ کھلا دیا. جنت میں کھلانا یہ ایک ناظرہ کیونکہ وہاں معلومی ہے محنت تو ہوتا نہیں تو کھلائے تو اس لیے رونے کے لیے تو معلوم نہیں چاہیے. سرکار نہیں تھے تو جنت کی نعمتیں بھی قرار نہ دے سکتے. سید حسن محبوب دی دید کارن پورا جنتاں وچ کھلا دیا. اس دا ساتھ سیلاب چمیلیاں دا نین رستے پیالے پیار دے اس دا ساتھ سیلاب چمیلیاں دا نین رستے پیالے پیار دے سن جنہیں این ہاروت ماروت لٹکے گیسو یاد دے پہ نارے مار. جنہیں این ہاروت ماروت لٹکے گیسو یاد دے پہ نارے مار. کب مولا کریم اتنا حسین محبوب ہے تو پھر دیا کیوں کر فرمایا لقد اللہ. یہ میری مہربانی ہے, اپنی قانون کوئی نہیں. بس اس پر بات کرنے لیے آپ کو بھی اللہ نے عشق عطا فرمایا, قانون اس کا بھی کوئی نہیں, اس کی مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ذوق شوق ہمیشہ قائم دائم اور یہ سلسلہ ہے عشق و محبت خدا کے ہمیشہ روت رکھیے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا خاتمہ